بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خطبة حجاج بن یوسف کا خطبہ. قال الہیثم بن عدی خرج الحجاج بن یوسف یوما من القصر بالکوفہ. ہیثم بن عدی فرماتے ہیں کہ حجاج بن یوسف ایک دن کوفہ میں اپنے محل سے نکلے. فسمع تکبیرا فی السوق، تو انہوں نے بازار میں تکبیر کی آواز سنی، یعنی اللہ اکبر کی صدائی بلند ہوتی ہوئی سنی. فراعہ ذالک، انہوں نے اس کی رعایت کی، یعنی اس کی ٹو لگائی کہ یہ کس مقصد کے لیے یہ تکبیر کہی جا رہی ہے، لوگ کس بنیاد پر اکٹھے ہوئے ہیں. جب ان کو مقصد معلوم ہو گیا تو واپس آئے. فصعید المنبر، مسجد میں جا کے ممبر پر کھڑے ہو گئے، ممبر پر چڑھے. فحمید اللہ واثنى علیہ، اللہ کی تعریف کی اور ثنا بیان کی. ثم قال، پھر فرمانے لگے، یا اہل العراق، یا اہل الشقاوہ والنفاق ومساوی الاخلاق وبنی اللکیعۃ وعبید العصا واولاد الآماء والفقع بالقرقر. فرمایا اے اہل عراق، اے اہل بدبخت اور منافق لوگوں، اے برے اخلاق والو، اے نافرمان لوگوں کے غلاموں اور لونڈیوں کی اولاد. انی سمعت تکبیرا لا یراد به اللہ وانما یراد به الشیطان. فرمانے لگے کہ میں نے تکبیر کی آواز سنی، لیکن اس تکبیر سے اللہ کی رضا مراد نہیں تھی. وہ جو آپ نے اللہ اکبر کی آوازیں بلند کی، اس سے اللہ کی رضا مراد نہیں تھی، بلکہ اس سے شیطان کو راضی کرنا مراد تھا. یعنی وہ باغی لوگ جمع ہوئے تھے جو اس کوشش میں تھے کہ ہم بغاوت کریں گے حکومت کے خلاف. تو جب حجاج بن یوسف نے ان لوگوں کو سنا تو ممبر پر آ کر ان سے کہا کہ آپ منافق اور بدبخت لوگ ہیں. آپ تکبیر کی صدائیں تو آپ نے بلند کر رہے تھے، لیکن اس تکبیر سے اللہ کی رضا مراد نہیں ہے، کیونکہ باغیوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے. تو یہ جو تکبیر کی آواز سنائی دی، اس سے اللہ کی رضا مراد نہیں تھی، بلکہ اس سے مراد شیطان کو راضی کرنا تھا. اور جہاں تک بات ہے بغاوت کی، تو فرمایا وَإِنَّمَا مِثْلِي وَمِثْلُكُمْ مَا قَالَ ابن براقہ الحمدانی. فرمایا میری اور تمہاری مثال وہ ہے جو براقہ حمدانی نے اپنے شعر میں ذکر کی ہے. وَكُنْتُ إِذَا قَوْمٌ غَزَوْنِي غَزَوْتُهُمْ فَهَلْ أَنَا فِي ذَا جَالِ حمدان ظالم. مَتَى تَجْمَعُ الْقُلُوبُ الزَّكِيُّ وَصَارَ مَا وَانِفًا جَمِيعًا تَجْتَنِبُكَ الظَّالِمُ. شعر کا مفہوم یہ ہے کہ میں وہ شخص ہوں کہ جب مجھ سے کوئی قوم لڑائی کرتی ہے تو میں اس سے لڑائی کرتا ہوں. تو کیا اب اس میں ظالم ہوں؟ یعنی لڑائی وہ کر رہے ہیں تو میں تو دفاع میں لڑوں گا ہی، تو اس میں ظالم نہیں ہوں. اور جب تمام پاکیزہ دل جمع ہو جائے اور اکٹھے ہو جائے تو وہ آپ کو ظالم سے بچا سکتی ہے. اور جب دلوں میں نفاق ہو اور بغض وغیرہ ہو تو پھر آپ کو ظالموں سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو بہرحال ان کو یہ ذکر کیا کہ میں زیادتی نہیں کروں گا، اگر آپ لوگ بغاوت کریں گے تو پھر میں آپ سے لڑوں گا. پھر لوگ کہیں گے کہ حجاج نے زیادتی کی، حالانکہ زیادتی کرنے والا میں نہیں ہوں. اور اگر آپ کے دل پاکیزہ ہو جائے تو پھر آپ پر کوئی بھی ظلم نہیں کرے.
تو بہرحال ان کلمات سے ان کو بغاوت سے حجاج بن یوسف نے روکا۔ اما واللہ لا تقرأ عصا بعصا الا جعلتها کمث الدابر، فرمایا اللہ کی قسم کوئی لاٹھی دوسرے لاٹھی سے نہیں ٹکرائے گی مگر میں اس کا حال وہ کر دوں گا جیسے کہ گزرا ہوا دن ہوتا ہے، یعنی جب دن گزر جاتا ہے پھر کسی کو یاد نہیں رہتا، اسی طرح میں ان لوگوں کی حالت کر دوں گا جو لاٹھیاں اٹھائیں گے یا تلواریں اٹھائیں گے اور بغاوت کے لیے کھڑے ہوں گے، تو میں ان کو گزشتہ دن کی طرح کر دوں گا۔ خطبۃ الحجاج بعد دیر الجمام، یہ حجاج بن یوسف کا دوسرا خطبہ ذکر کر رہے ہیں۔ چونکہ خطبہ ذکر کر دیا اس لیے ہم اس دوسرے خطبے کا صرف مفہوم بیان کریں گے، ترجمہ اور مفہوم، ترجمہ اور عبارت ذکر نہیں کریں گے۔ عبارت آپ کو نظر آ رہی ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ دیر جمام یہ ایک لڑائی ہے، اس لڑائی میں اہل عراق جو ہے وہ بھاگ گئے اور حجاج بن یوسف کا ساتھ نہیں دیا، تو اس پر انہوں نے اہل عراق کو مخاطب کر کے فرمایا اور کہا کہ آپ کے رگوں میں جو ہے وہ شیطان گھس گیا ہے، آپ کے خون، آپ کے پٹھوں میں، آپ کے اعضاء میں شیطان اس طرح گھس گیا ہے کہ اس نے آپ کے اندر بدبختی اور نفاق کو بھر دیا ہے اور برے اخلاق کو بھر دیا ہے، اور آپ نے شیطان کو اپنے لیے ایک قائد اور رہنما بنا لیا ہے، آپ اسی کی پیروی کرتے ہیں اور اسی سے مشورہ کرتے ہیں، گویا آپ مکمل طور پر شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو تم لوگوں پر اسلام اور واعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور تم نے جب بھی میرا ساتھ دیا تو میرے ساتھ غداری ہی کی اور میدان جنگ سے بھاگ گئے، اور تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین اور اپنی خلافت کو ذلیل کرے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائیں گے۔ پھر آگے ذکر کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ یوم الزاویہ کے دن بھاگ گئے تھے، اور یوم الزاویہ آپ کو معلوم ہے کون سا دن تھا؟ کہ جس دن تم لوگ میدان جنگ سے بھاگ گئے اور اللہ تعالیٰ بھی تم سے بری ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو ذلیل کیا اور رسوا کیا، اور تم ایسے بھاگ رہے تھے جیسے کہ اونٹ رسی توڑ کر بھاگ جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی شخص کسی شخص کو اپنی بھائی کی فکر نہیں تھی، اور والد کو بیٹے کی کوئی فکر نہیں تھی، ہر ایک کو اپنی جان بچانے کی فکر لگی ہوئی تھی۔ اور اسی طرح تم لوگ دیر الجمام کے دن بھی بھاگ گئے تھے، اور دیر الجمام آپ کو معلوم ہے کون سا دن تھا؟ وہ سخت مارکے کا دن تھا جس دن گمسان کی لڑائی تھی، اور تم لوگوں نے ناشکری کی اور فسق و فجور کیا اور غداری کی اور بھاگ گئے، اور تم لوگوں کا ذکر اب اچھے لوگوں میں نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ان لوگوں میں جن لوگوں نے نعمت کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد اہل عراق کی مزید قبح بیان کی، حجو بیان کی، اور اس کے بعد پھر اہل شام کو مخاطب کر کے فرمایا اور اہل شام کو خطاب کیا اور ان کو بھی حجب بیان کی، ان کو بھی اسی طرح کہ تم لوگ بھی اہل عراق کی طرح ہو کہ غدر سے کام لیتے ہو اور لڑائی اور جنگ کے موقع میں جائے فرار اختیار کرتے ہو۔ آگے ہے خطبۃ سلیمان بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک کا خطبہ۔ یہ سلیمان جو ہے یہ عبد الملک بن مروان کے بیٹے تھے، اور یہ چھوٹے بیٹے تھے، بڑا بیٹا ان کا ولید تھا،
ولید بن عبد الملک، جو کہ ان سے پہلے وہ حاکم تھا اور حجاج بن یوسف ان کے گورنر تھے، اور یہ وہی سلیمان ہے جس نے محمد بن قاسم کو شہید کیا۔ تو ولید کے بعد یہ خلیفہ بنے، تو ان کے خطبے کا ذکر ہے۔ فقال، سلیمان بن عبد الملک نے فرمایا، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ الا ان الدنیا دار غرور ومنزل باطل، فرمایا سنو، دنیا جو ہے یہ غرور کی جگہ ہے، یا ہر شخص غرور میں ہے، دھوکے میں ہے، اور یہ باطل جگہ ہے، باطل مقام ہے، ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، ختم ہونے والا ہے۔ باطل کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تضحک باکیا وتبکی ضاحکا، وتبکی ضاحکا وتخیف آمنا وتؤمن خائفا وتفقر مسریا وتسری مفتقرا نیالة غرارة لعابة بأہلها۔ فرمایا دنیا دھوکے کا گھر ہے اور باطل مقام ہے، یہاں لوگ ہنس کر روتے ہیں، یا رو کر ہنستے ہیں اور ہنس کر روتے ہیں۔ کوئی رو رہا ہے لیکن بظاہر وہ ہنس رہا ہے، لیکن اندر سے وہ رو رہا ہے۔ کوئی بظاہر رو رہا ہے لیکن اندر سے خوش ہے، تو یہ منافقت کا مقام ہے، باطل مقام ہے۔ یہاں امن والا خوف میں ہے، بظاہر تو بہت پرامن نظر آتا ہے، بہت سے سیکورٹی گارڈ وغیرہ اور بہت پروٹوکول ہے، لیکن وہ خوف میں ہے، اندر سے ڈرا ہوا ہے۔ اور یہاں خوف والا مطمئن ہے، بظاہر جو شخص خوف میں نظر آ رہا ہے وہ مطمئن ہے، اندر سے محفوظ ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہاں مالدار فقیر ہے، اور فقیر مالدار ہے، بظاہر حالت سے کسی کا علم نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا عباد اللہ فاتخذوا کتاب اللہ اماما، فرمایا اللہ کے بندو، اللہ کی کتاب کو اپنے لیے رہنما بنا لو، یعنی قرآن کو رہنما بناؤ اور کسی چیز کی پیروی نہ کرو۔ وارتضوا بہ حکما، اور قرآن نے جو بھی حکم دیا ہے اس پر راضی رہو۔ وجعلوہ لکم قائدا، اور قرآن کو اپنے لیے قائد بناؤ، پیشوا بناؤ۔ فإنہ ناسخ لما کان قبل ولم ينسخ کتاب بعدہ، فرمایا قرآن نے پچھلی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، اور قرآن کے بعد اب کوئی ایسی کتاب نہیں آنے والی جو قرآن کو منسوخ کر دے۔ وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَجْلُو كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَمَا يَجْلُو ضُوءُ الصُّبْحِ اذا تنفس ظلام اللیل اذا عسعسا، فرمایا اللہ کے بندو یہ بات جان لو کہ قرآن شیطان کے مکر و فریب کو اس طرح واضح کر دیتا ہے جس طرح صبح کی روشنی جب وہ چھا جاتی ہے تو رات کے اندھیرے کو جس طرح وہ واضح کر دیتی ہے، اسی طرح یعنی رات کی تاریکی کو جس طرح دور کر دیتی ہے، اسی طرح قرآن جو ہے یہ شیطان کے مکر و فریب سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، اس کے مکر و فریب کو انسان کے سامنے واضح کر دیتا ہے، انسان اس کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ شیطان کی چال ہے۔ جس طرح دن رات کے اندھیرے کو، تاریکی کو روشن کر دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے، یعنی جس طرح دن کے آنے سے رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، اس طرح قرآن کے آنے سے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کو امام بناؤ، اس کو پیشوا بناؤ، اس پر عمل کرو۔ خطبۃ خلیفۃ المسلمین عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا خطبہ۔ وَإِنَّ لِكُلِّ سَفَرٍ زَادٌ لَا مَحَالَ فَتَزَوَّدُوا لِسَفَرِكُم مِّن دُنْيَاكُمْ لِآخِرَتِكُمْ التَّقْوَى، فرمایا ہر سفر کے لیے
توشہ اور زاد راہ ہوتا ہے ضروری۔ انسان جب بھی سفر پر جاتا ہے تو اپنے ضرورت کا سامان اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اس میں کھانے پینے کی بھی اشیاء ہوتی ہے اور دیگر ضروریات کی اشیاء بھی ہوتی ہے، تو ہر سفر کا زاد راہ ضرور ہوتا ہے۔ فرمایا اسی طرح اپنی دنیا میں اپنے آخرت کے لیے زاد راہ بناؤ، اپنے دنیا سے اپنی آخرت کے لیے زاد راہ لے جاؤ تقوی کے طور پر، یعنی تقوی کو حاصل کرو جو آپ کی آخرت کے لیے زاد راہ ہوگا۔ تو اپنی دنیا سے اپنی آخرت کے لیے تقوی کو بطور زاد راہ لے جاؤ، یعنی تقوی اختیار کرو تاکہ یہ تمہارے لیے آخرت کے سفر میں زاد راہ ہو۔ اور یہ تقوی کہاں سے حاصل کر سکتے ہو؟ یہ اسی دنیا میں حاصل کر سکتے ہو۔ دنیا کی زندگی ختم تو پھر کوئی چانس نہیں۔ وَكُونُوا كَمَا عَايَنَ مَا عَدَ اللَّهُ لَهُ مِنْ ثَوَابِهِ وَعِقَابِهِ، اور فرمایا کہ اس شخص کی طرح ہو جاؤ جس نے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو دیکھا ہو، یعنی اللہ کے ثواب کو اور اللہ کے عذاب کو دیکھا ہو۔ تو جو شخص اللہ کے عذاب کو، اللہ کے ثواب کو یعنی جنت جہنم کو دیکھ لے تو وہ پھر کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، جہنم کے خوف سے اور جنت کے شوق میں۔ تو فرمایا کہ دنیا میں چونکہ ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی، اس لیے جب انسان مرے گا تو اس کے بعد وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، میں پلک جھپکنے کی مقدار کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم مرنے سے پہلے ہی ایسے بن جاؤ گویا کہ جیسے تم نے اللہ کی انعامات کو اور اللہ کے عذاب کو دیکھا ہو، تو بالکل اسی طرح بن جاؤ، یعنی اللہ کے وعدوں پر بالکل 100% یقین کر لو، تو پھر آپ اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے کبھی۔ فرحبو ورغبو، اللہ کے عذاب سے ڈرو بھی اور اللہ کی انعامات میں شوق بھی رکھو، رغبت بھی رکھو، یعنی اللہ سے ڈرو بھی اور اللہ سے امید بھی رکھو۔ دونوں چیزیں کرو، اللہ کی انعامات کی امید رکھو، اللہ کے عذاب سے خوف رکھو، ڈرو۔ وَلَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ فَتَسْقُوا قُلُوبُكُمْ وَتَنَادَقُوا لِعَدُوِّكُمْ، فرمایا تمہاری امیدیں تم پر لمبی نہ ہو جائے، یعنی اپنی امیدوں کو لمبا نہ کرو۔ انسان کا ذہن ہوتا ہے کہ میں نے 100 سال جینا ہے اور یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، اور خواہشات اس کے دل میں ہوتے ہیں، کچھ خواب ہوتے ہیں، تو یہ خواب جو ہوتے ہیں یہ امیدوں کو لمبا کر دیتے ہیں۔ انسان کو معلوم نہیں زندگی کتنی ہے۔ اور شاعر نے بہت خوب کہا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما ہے 100 برس کا پل بھر کی خبر نہیں۔ 100 برس کا سامان اکٹھا کیا ہے لیکن پل بھر کی خبر نہیں ہے۔ تو یہ امیدوں کو لمبا نہ کرے، بس اتنا ہی سوچے کہ اب کبھی بھی موت آ سکتی ہے، تو اس کی تیاری میں انسان ہر وقت لگا رہے۔ جب زندگی کا علم نہیں ہے تو اس کے لیے ساز و سامان تیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی کوشش کرے لیکن ساری توانائی اس میں ضائع نہ کرے۔ تو یہ فرمایا کہ اپنی امیدوں کو لمبا نہ کرو، اس لیے کہ اس سے تمہارے دل سخت ہو جائیں گے اور تم دشمن کے سامنے سرنگو ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ جب انسان کی امیدیں لمبی ہو جاتی ہے تو دنیا سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، جب دنیا سے محبت پیدا ہو جاتی ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے، اور دنیا کی محبت میں پھر وہ دشمن سے لڑ نہیں پاتا، کیونکہ انسان اور مسلمان خاص طور پر وہ تب ہی لڑ سکتا ہے، تب ہی فاتح بن سکتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کے خوف کے سوا کسی کا خوف نہ ہو، اللہ کی محبت کے سوا کسی کی محبت نہ ہو۔ لیکن جب دنیا کی محبت آئے گی، دنیا کا خوف، دنیا کے چھن جانے کا خوف ہوگا، تو پھر وہ نہیں لڑ سکے گا، دشمن کے سامنے ڈھیر ہو جائے گا۔ فَإِنَّهُ مَا بَسَطَ عَمَلٌ مَنْ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَصْبِحُ بَعْدَ أَمْسَائِهِ أَوْ يُمْسِي بَعْدَ أَصْبَاحِهِ، فرمایا اس شخص کی امید کبھی لمبی نہیں ہوتی جس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ شام ہونے کے بعد دوبارہ صبح اٹھ سکے گا، یا صبح اٹھنے کے بعد شام تک وہ زندہ رہ سکے گا۔ جس بندے کی یہ سوچ ہو اس کی امید کبھی لمبی نہیں ہوتی۔ تو یہ سوچا کرے
کہ آج کا دن مجھے شام تک مہلت ملے گی بھی یا نہیں، اور شام ہے تو شاید میں صبح اٹھ بھی سکوں گا یا نہیں۔ وربما كانت بين ذلك خطرات المنایا، اور فرمایا کبھی کبھار انسان کو اس کے درمیان بڑھوتری اور احسان کے کچھ خطرات لاحق ہو جاتے ہیں، یعنی آخرت کی تیاری میں بعض اوقات کچھ مشکل حالات بھی پیش آتے ہیں، کچھ دقتیں پیش آتی ہے، تو وہ برداشت کرنے کی ہے۔ اس سے انسان رب العالمین کے قرب کے منازل طے کرتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَطْمَئِنُّ إِلَى الدُّنْيَا مَنْ آمَنَ عَوَاقِبَهَا، فرمایا دنیا میں وہی شخص مطمئن رہ سکتا ہے جو اس کے انجام سے محفوظ ہو۔ فَإِنَّ، یعنی جس کو آخرت کی فکر نہ ہو، آخرت کے انجام سے یا دنیا کے انجام سے وہ محفوظ ہو کہ یہاں جو کرے گا اس کا سوال نہیں ہو سکتا، اس کا سوال نہیں ہوگا۔ فَإِنَّ مَن يُدَاوِي مِنَ الدُّنْيَا كُلَّ مَا أَصَابَتْهُ جَرَاحَةً مِّن نَاحِيَةٍ أُخْرَى فَكَيْفَ يَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ، اور یا یہ مطلب ہے کہ دنیا میں وہ شخص مطمئن ہو سکتا ہے جو اس کے انجام سے محفوظ ہو، یعنی جو برائی کی طرف نہ جائے اور دنیا کو اپنا سب کچھ نہ مانے، تو وہ دنیا میں مطمئن رہ سکتا ہے۔ اور جو شخص دنیا ہی کو اپنی دوا سمجھتا ہے، جب بھی اس کو کسی جگہ سے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ دنیا سے اپنی تکلیف کو پورا کرتا ہے، وہ سب کچھ دنیا ہی کو سمجھتا ہے، تو وہ کیسے دنیا میں مطمئن رہ سکتا ہے؟ اس کو تو ہر وقت دنیا کی ہی فکر لگی ہوگی، دنیا کی پریشانیاں مصیبتیں ہوں گی۔ یعنی جو شخص دنیا کے پیچھے بھاگے گا وہ ہمیشہ پریشان رہے گا، مشقتوں میں رہے گا، اور جو دنیا کی پرواہ نہیں کرے گا وہ مامون اور محفوظ رہے گا، امن میں رہے گا۔ اور یہ فرمائے اعوذ باللہ ان آمرکم بما انہا عنہ نفسی فتخسر صفقتی وتظہر عیلتی وتبدو مسکنتی فی یوم لا ينفع فیہ الحق والصدق، فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں آپ کو ایسی بات کا حکم کروں جو میں خود نہیں کرتا، یعنی میں آپ کو ایسی بات کا حکم نہیں کرتا جو میں خود نہیں کرتا، اور اس سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ آپ کو کسی ایسی بات کا حکم کروں جو میں خود نہیں کرتا۔ اس وجہ سے اگر میں ایسا کروں تو میری ذات، میری یہ بدنیتی اور میرا یہ مقام ایسے دن ظاہر ہو جائے گا جس دن حق اور سچ کے سوا کوئی چیز بھی نفع نہیں دے سکتی، یعنی قیامت کے دن۔ اور میں آپ سے ابھی جھوٹ بولوں اور آپ کو ایسی چیز کا حکم دوں جو میں خود نہیں کرتا، تو پھر قیامت کے دن سب کچھ واضح ہو جائے گا، اور قیامت کا دن ایسا دن ہے جس دن صرف سچ ہی اور حق ہی انسان کو فائدہ دے سکتا ہے، جھوٹ نہیں دے سکتا، جھوٹ کی وجہ سے انسان ہلاک ہوگا اس دن۔ یہ باتیں کر کے ثم بکا، پھر عمر بن عبدالعزیز رو پڑے، وبکى الناس معه، اور تمام لوگ بھی ان کے ساتھ رونے لگے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔ رب العالمین